بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر۔ یہ کہانی ہے میڈم نفیسہ کی، جس کی عمر 35 سال تھی اور جو غیر شادی شدہ تھی۔ میڈم نفیسہ لڑکوں کے کالج میں لیکچرار تھی اور میڈم نفیسہ کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اپنے سے آدھی عمر کے ایک عادل نامی اسٹوڈنٹ پر عاشق تھی۔ میڈم یوں تو کافی سخت مزاج تھی، تمام اسٹوڈنٹس ان سے ڈرتے تھے، ان کے آنے پر ایک گہری خاموشی چھا جاتی تھی۔ بس ایک فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ عادل ہی تھا جسے دیکھ کر میڈم کا غصہ رفع دفع ہو جاتا تھا اور ان کے لہجے میں شیرنی گل جاتی تھی۔ وہ جتنی بھی غصے سے ہوتی، بس ادھر عادل ان کے سامنے آیا تو دوسرے ہی پل غصہ اڑن چھو ہو جاتا تھا۔ پہلے تو سب عادل کو میڈم نفیسہ کا چمچہ کہتے تھے، لیکن عادل سیدھا سا شریف لڑکا تھا جو اپنی پڑھائی پر زیادہ دھیان دیتا تھا۔ اسی وجہ سے میڈم نفیسہ اس پر مہربان رہتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، میڈم نفیسہ اور عادل کے درمیان بے تکلفی بڑھتی گئی۔ اکثر میڈم نفیسہ اپنا ناشتہ عادل کو دے دیتی تھی۔ عادل کوئی بھی بات کہتا تو میڈم اسے کبھی نہیں ٹالتی تھی۔ کلاس میں لڑکوں کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو وہ عادل کو سامنے کر دیتے تھے، یہاں تک کہ سینئر کلاس کے لڑکے بھی عادل کے ذریعے اپنی سفارش کراتے تھے۔ پہلے تو عادل کو یہ سب بہت اچھا لگتا تھا کہ جو میڈم پورے کالج کو منہ نہیں لگاتی، وہ اکیلا ہی اس میڈم کا فیوریٹ اسٹوڈنٹ تھا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، عادل کو احساس ہوا کہ میڈم کچھ زیادہ ہی اسے اہمیت دینے لگی ہے۔ وہ صبح کالج آنے کے بعد سب سے پہلے عادل سے ملتی، اس کی شکل دیکھتی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اگر وہ عادل کو نہیں دیکھے گی تو اس کی صبح نہیں ہوگی۔ لیکچر کے دوران بار بار وہ عادل سے پوچھتی کہ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں۔ عادل کا نمبر میڈم نفیسہ کے موبائل میں سیو تھا۔ کوئی ٹیسٹ ہوتا یا پیپر تو میڈم نفیسہ اسپیشل عادل کو فون کر کے پوچھتی کہ پیپر کی تیاری ہوگی، کچھ سمجھنا ہے تو میرے گھر آ جاؤ۔ ایک بار میڈم کی کالج میں طبیعت خراب ہوگی تو عادل انہیں گھر چھوڑ کر آیا۔ بس اس کے بعد سے عادل کا میڈم کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا۔ اب میڈم کا جب دل چاہتا وہ فون کر کے عادل کو بلا لیتی۔ پورے کالج کو پتا تھا کہ عادل روز ہی میڈم کے گھر جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عادل کو ان سب سے چڑ ہونے لگی تھی۔ اس کے دوست اسے میڈم نفیسہ کے نام سے چھیڑتے تھے۔ ویسے تو جانے کیسی کشش تھی کہ میڈم کے ایک بار کہنے پر عادل دل و جان کے ساتھ حاضر ہو جاتا تھا، لیکن وہ اپنے دوستوں کی باتوں سے تنگ آ گیا تھا جو اسے کہتے تھے کہ عادل تم تو بہت لکی ہو، میڈم کو تم پسند آ گئے ہو۔ بظاہر تو یہ باتیں میڈم کے سامنے نہیں ہوتی تھی، لیکن عادل کو ڈر لگتا تھا اگر میڈم نفیسہ کو پتہ چلا تو انہیں برا لگ جائے گا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب عادل کو موسمی بخار تھا، اسے زکام تھا اور اس کا گلا بری طرح دکھ رہا تھا۔ میڈم نفیسہ جیسے ہی کلاس میں داخل ہوئی تو اس کی نظر عادل پر پڑی اور وہ پریشان ہو گئی۔ عادل تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے عادل کے پاس آتے پوچھا اور پھر اس کی پیشانی کو چھو کر دیکھا۔ اوہو، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ میڈم جیسے تڑپ اٹھی تھی، ان کی اس حرکت پہ اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کو معنی خیز اشارے کر رہے تھے۔ عادل یہ دیکھ چکا تھا، اس لیے فوراً بولا کہ نہیں میڈم، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ لیکن میڈم نفیسہ نے اس کی ایک نہ سنی اور کہا تم بالکل بھی اپنا خیال نہیں رکھتے ہو، چلو میرے ساتھ تمہیں دوا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر میڈم عادل کو ہاتھ سے کھینچتی لے گئی۔ ان کے جاتے ہی کلاس میں اسٹوڈنٹس کی ہنسی گونجی۔ اب تو کوئی شک نہیں رہا کہ میڈم بری طرح سے عادل کے عشق میں گرفتار ہے۔ دیکھا نہیں عادل کو بیمار دیکھ کر ان کی جان پر بن آئی تھی۔ کلاس میں چہ مگوئیاں ہونے لگی۔ ویسے میڈم نفیسہ کو شرم آنی چاہیے، اتنی زیادہ عمر کی ہو کر ایک کم عمر لڑکے پر عاشق ہو چکی ہے۔ اگر ان کی وقت پر شادی ہو جاتی تو آج عادل جتنا ان کا ایک بیٹا ہوتا۔ کچھ لڑکے جنہیں میڈم نفیسہ بالکل پسند نہیں تھی، وہ ان کے بارے میں زہر اگل رہے تھے۔ دوسری طرف میڈم عادل کو کھینچ کر اسٹاف روم میں لے آئی تھی۔ انہوں نے اب عادل کے لیے ناشتہ اور چائے منگوائی تھی۔ عادل بار بار کہہ رہا تھا کہ میڈم میں ٹھیک ہوں، لیکن میڈم نفیسہ نے اس کی ایک نہ سنی اور کہنے لگے کہ عادل تم سے کتنی بار کہا ہے اپنا خیال رکھا کرو، دیکھو تمہیں کتنا تیز بخار ہے، اگر تم ناشتہ کر کے دوا لے لیتے تو اب تک ٹھیک ہو جاتے۔ وہ کافی پریشان نظر آ رہی تھی، بار بار اسے چھو کر دیکھ رہی تھی۔ اور پھر میڈم نے عادل کو ناشتہ کرایا اور اسے دوا دے کر گھر بھیج دیا اور کہا کہ تم شام میں میرے گھر آ جانا، میں ٹاپک سمجھا دوں گی۔ عادل بنا کچھ کہے سر جھکائے اسٹاف روم سے نکل آیا اور گھر کی جانب چل دیا۔ اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میڈم نفیسہ سے کیسے جان چھڑائے۔ یہ نہیں تھا کہ میڈم نفیسہ
اسے بری لگتی تھی، لیکن میڈم نفیسہ کا حد سے زیادہ التفات اسے لوگوں کی نظروں میں گرا رہا تھا۔ جانے میڈم نفیسہ کے کان بند تھے یا وہ باقی لوگوں کی باتوں کو اگنور کرتی تھی۔ اب تو کالج کا باقی اسٹاف بھی الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا تھا۔ شام ہوئی تو میڈم نفیسہ عادل کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ نہیں آیا۔ میڈم کے پاس عادل کی ایک تصویر تھی جو ان کے موبائل میں تھی۔ میڈم عادل کو فون کر رہی تھی، لیکن اس نے فون بھی نہیں اٹھایا، اور پھر میڈم نے اس کی تصویر نکال کر اسے چھونا شروع کر دیا۔ میڈم نے عادل کی تصویر پر بوسہ کیا۔ اگلے دن میڈم نے کالج میں عادل کو مکمل نظر انداز کیا۔ انہیں برا لگا تھا کہ عادل نے ان کا فون نہیں اٹھایا اور نہ وہ ان کے گھر گیا تھا۔ عادل نے محسوس کر لیا تھا میڈم اس سے ناراض تھی، لیکن چھٹی کے وقت تک ہی عادل یہ بات جان گیا تھا میڈم نفیسہ اس کے لیے کتنی اہم ہو چکی تھی۔ وہ اب انہیں ناراض کر کے سکون سے نہیں رہ سکتا تھا۔ چنانچہ چھٹی کے وقت وہ میڈم کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھ کر ان کے گھر چلا گیا۔ اس نے میڈم سے معافی مانگی تھی، وہ عادل کو معاف کر چکی تھی۔ عادل کو میڈم کی گاڑی میں بیٹھ کر جاتے بہت سے لوگوں نے دیکھا تھا۔ چنانچہ کچھ ٹیچرز اکٹھے ہو کر کالج کے پرنسپل کے پاس آئے اور انہیں میڈم کی حرکتوں سے آگاہ کیا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ میڈم کو اپنی عمر کا لحاظ نہیں ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ میڈم کی وجہ سے کالج کا ماحول خراب ہو رہا ہے، اور کچھ نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ میڈم ایک بد کردار عورت ہے، اگر اچھے کردار کی مالک ہوتی تو آج غیر شادی شدہ نہیں ہوتی۔ مختصر یہ کہ کالج سٹاف پرنسپل کو بری طرح سے میڈم نفیسہ کے خلاف بھڑکا چکا تھا۔ اگلے دن میڈم کالج آئی تو پرنسپل نے انہیں اپنے کمرے میں بلایا اور خوب بےعزتی کی۔ پرنسپل نے میڈم نفیسہ کو آخری وارننگ دی اور کہا کہ آج کے بعد اگر آپ نے عادل کو اپنے گھر بلایا تو آپ کو کالج سے نکال دیا جائے گا، کیونکہ آپ کی وجہ سے کالج کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ میڈم کچھ دیر سر جھکا کر سب سنتی رہی اور پھر کہا کہ آپ چاہیں تو مجھے کالج سے نکال دیں یا اس شہر سے، لیکن میں عادل کے بنا نہیں رہ سکی۔ میڈم کے منہ سے یہ سن کر پرنسپل کا دماغ بگ سے اڑا تھا۔ وہ تو حیرت سے میڈم کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں آج تک میڈم کے بارے میں کوئی شکایت نہیں ملی تھی۔ وہ پچھلے 10 سالوں سے یہاں پڑھ رہی تھی، لیکن جب سے عادل آیا تھا سب بگڑ گیا تھا۔ پرنسپل نے میڈم نفیسہ کی بات سن کر غصے سے کہا کہ میڈم آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ اپنا رتبہ دیکھیں اور اپنی حرکتیں دیکھیں۔ میڈم سر جھکائے خاموشی سے سنتی رہی اور پھر اٹھ کر اپنی کلاس میں چلی گئی۔ اس دن وہ سارا وقت پریشان ہی رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی عادل سے دور نہیں جا سکتی تھی۔ سارا دن وہ سوچتی رہی اور چھٹی کے وقت تک ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ خیر عادل انہیں اسپتال لے گیا۔ وہاں میڈم نے عادل سے کہا کہ اگر پرنسپل مجھے کالج سے نکال دے تو میرے بلانے پر تم گھر آ جایا کرو گے۔ میڈم کی بات سن کر عادل خاموش ہو گیا اور پھر ان کی طبیعت کے پیش نظر کہا کہ کیوں نہیں، میں ضرور آؤں گا۔ اور پھر میڈم نے کالج سے ریزائن کر دیا۔ وہ سب کچھ چھوڑ سکتی تھی لیکن عادل کو نہیں۔ ان کے ریزائن کرنے پر ان کے خلاف مزید باتیں بنی تھی۔ لوگ کہہ رہے تھے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا رشتہ تو بہت مقدس ہوتا ہے، جس کا میڈم نے پاس نہیں رکھا تھا۔ عادل نے میڈم کو ان کے گھر چھوڑا تو میڈم نے عادل کا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی، عادل کبھی مجھ سے دور مت جانا۔ عادل یہ کہہ کر گھبرا گیا اور پھر واپس آ گیا۔ وہ پریشان ہو چکا تھا۔ میڈم کے آنسو اسے دل پر گرتے محسوس ہو رہے تھے، لیکن وہ مجبور تھا۔ وہ چاہ کر بھی میڈم کی خواہش پوری نہیں کر سکتا تھا۔ میڈم نے اسے کہا تھا کہ اپنا گھر باہر چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ، یہاں میرے بنگلے میں رہو، میں تمہیں کبھی کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ عادل کی ماں نہیں تھی، اس کے باپ نے ہی اسے پالا تھا۔ وہ اپنی کزن کو پسند کرتا تھا۔ وہ سب کو چھوڑ کر میڈم کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے اپنے دوست سے یہ بات شیئر کی تو اس کے دوست نے اسے مشورہ دیا۔ اگلے دن عادل کا برتھ ڈے تھا۔ اس نے میڈم کو اپنی گھر دعوت پہ بلایا تھا اور یہ کہا تھا کہ وہاں کوئی اور نہیں ہوگا۔ میڈم کو بھی اس کا برتھ ڈے یاد تھا۔ انہوں نے عادل کے لیے ڈھیر سارے گفٹس لیے اور شام میں تیار ہو کر عادل کے گھر پہنچ گئی۔ عادل کا باپ باہر گیا تھا۔ عادل نے ایک میز پر کیک سجا رکھا تھا اور میڈم کا انتظار کر رہا تھا۔ میڈم نفیسہ نے آگے بڑھ کر عادل کو برتھ ڈے وش کیا۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے سارے گفٹس عادل کو دیے اور جیسے ہی عادل نے کیک کاٹ کر میڈم نفیسہ کے منہ میں ڈالا تو میڈم نے عادل کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے ہاتھ پر بوسہ دیتے کہا، عادل میری جان، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ آج میں تمہیں ایک راز بتانے جا رہی ہوں۔ بس پھر کیا تھا، ان کی بات سنتے ہی آس پاس چھپے عادل کے سارے دوست باہر نکل آئے۔ ان کے ہاتھ میں کیمرے تھے۔ وہ میڈم کی ویڈیو بنا چکے تھے۔ اب وہ کہہ لگا کر میڈم کا مذاق کرا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے آنٹی کا بچے پہ دل آ گیا۔ عادل خاموش تھا۔
وہ میڈم کو دیکھ رہا تھا جن کی حالت خراب ہو چکی تھی، اور تبھی عادل کا ابو گھر آ گیا۔ جیسے ہی اس کی نظر میڈم پر پڑی تو وہ ساکت رہ گیا اور میڈم نفیسہ گش کھا کر وہیں گر گئی۔ اور پھر عادل کے باپ نے جو کہانی بتائی اسے سن کر عادل پتھر کا ہو گیا تھا۔ دراصل عادل میڈم نفیسہ کا بیٹا تھا۔ میڈم کی شادی بہت چھوٹی عمر میں ہوگی تھی، لیکن ساس اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ 1 سال بعد عادل ہوا تو ساس نے اپنے بیٹے کے کان بھر کر میڈم کو گھر سے نکال دیا اور بچہ بھی چھین لیا۔ نفیسہ تب سے اکیلی تھی۔ جب عادل ان کے پاس آیا تب اسے پہچان گئی، وہ بالکل اپنے باپ جیسا تھا۔ پھر میڈم نفیسہ نے تھوڑی تحقیق کی تو ان کا شک صحیح ثابت ہوا۔ سالوں بعد اپنے بیٹے کو پا کر میڈم خود پر قابو نہیں رکھ پائی، اس لیے وہ عادل کو سب سے زیادہ اہمیت دیتی تھی۔ عادل کو بچپن سے یہی بتایا گیا کہ اس کی ماں مر گئی تھی۔ عادل کے ابو نے انہیں بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ملی، اور آج وہ مل گئی تھی۔ عادل یہ سن کر خوب رویا۔ میڈم نفیسہ کو ہوش آیا تو اس نے اپنی ماں کے گلے لگ کر ان سے معافی مانگی۔ اسے ہمیشہ سے ہی میڈم نفیسہ میں عجیب سی کشش محسوس ہوتی تھی، اور وہ کشش مامتا کی تھی۔ میڈم نفیسہ کو اپنا بیٹا مل گیا تھا، اتنا ہی بہت تھا۔ جن جن لوگوں نے میڈم کے کردار پر انگلی اٹھائی تھی وہ سب اب سر جھکائے کھڑے تھے، سب شرمندہ تھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی پر تہمت نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ آنکھوں دیکھا بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ مزید ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اردو میریکلز کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔